نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ حج کا پہلا دن مینا میں ہم نے جانا ہے، وہاں پر پہلا دن گزارنا ہے۔ تو مینا حج کے پہلے دن کے بارے میں، حج چونکہ 5 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ تو 8 ذوالحجہ کو ہم لوگوں نے انشاءاللہ مکہ مکرمہ سے مینا کو نکلنا ہے۔ تمام مردوں نے، تمام عورتوں نے، جتنے بھی لوگ ہیں مدینہ منورہ سے بھی واپس آ چکے ہوں گے اور قریبی ممالک والے بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ سارا مکہ مکرمہ حاجیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو 7 ذی الحجہ کو حرم شریف میں مسجد حرام کے خطیب امام صاحب ظہر کی نماز کے وقت ایک لمبا خطبہ دے گا حج کے بارے میں، حج کی اہمیت، حج کے فضائل، مینا، مزدلفہ، عرفات، مناسک حج کے احکامات و فضائل بیان کرے گا۔ تو انشاءاللہ 8 تاریخ کو، ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو صبح اشراق کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں نے نکلنا ہے مینا کو۔ مینا پیدل جب جاتے ہیں تو تقریباً 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اگر گاڑیوں سے جاتے ہیں تو تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو جاتا ہے۔ ہم نے حج کے لیے احرام باندھنا ہے، کیونکہ ہم تمتع کے حج والے ہیں کہ ہم اب پہلے آئے تھے، ہم عمرہ کر دیا، احرام باندھ لیا تھا، پاکستان سے یا مدینہ منورہ سے احرام باندھا تھا، پھر ہم نے وہاں پر عمرہ کیا، پھر عمرہ کرنے کے بعد جو ہے اپنے سر کے بالوں کو کاٹ ڈالا، احرام سے نکلے، پھر حج تک کے ایام جو ہے وہ گزارے۔ اب 8 ذی الحجہ کو ہم نے حج کے اعمال شروع کرنے ہیں۔ تو اپنے بلڈنگ ہی کے اندر، اپنے بلڈنگ میں جو ہے ہم انشاءاللہ حج کا احرام باندھیں گے۔ اگر کوئی مسجد حرام جانا چاہے تو وہاں پر باندھ لینا تو اور بھی افضل ہے، لیکن سرکاری گورنمنٹ اسکیم والے جو ہیں حج والے، وہ مکہ مکرمہ میں ان دنوں میں اپنے بلڈنگوں میں رہیں گے، تقریباً 3 دن، 6 7 8 یعنی بلکہ 5 6 7 یہ 3 دن ان کی گاڑیاں، ان کا ٹریفک، ان کا ٹرانسپورٹ بلڈنگوں سے حرم شریف تک، مسجد حرام تک جو روزانہ چالو ہوتا ہے وہ بند ہوگا، وہ ٹریفک زیادہ رش کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی عزیزیہ میں ہو، شیشہ میں ہو یا بطحہ قریش میں ہو، گورنمنٹ سکیم کے تحت کے اندر انہوں نے حج کرنا ہے تو پیدل آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، سپیشل گاڑیوں میں نمازیں ان 3 دنوں میں مسجد حرام میں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اپنے بلڈنگوں میں جو مسجدیں ہیں، نماز کی جگہ مقرر ہیں، وہاں پر اپنی نمازیں پڑھیں۔ بہرحال 8 ذی الحجہ کو ہم نے صبح احرام باندھ کر مینا جانا ہے۔ تو بلڈنگ میں احرام کے ساتھ ہم بلڈنگ سے احرام کے ساتھ نکلیں گے، چونکہ ہم نے تو نکلنا ہے صبح اشراق کے وقت، لیکن گورنمنٹ والے یا پرائیویٹ والے، سعودی حکومت کی طرف سے ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول جاری ہوتا ہے۔ مینا تک جانے کے لیے انہوں نے مختلف بلڈنگوں کے مکاتب، جو مکاتب ہیں ان کے حاجیوں کو، عازمین حج کو یا عازمات حج کو شیڈول کے ساتھ، ٹائم ٹیبل کے ساتھ گاڑیوں میں انہوں نے لے جانا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ بیک وقت پہنچ نہیں سکتے اور پیدل جانا بھی مشکل ہوتا ہے، ورنہ ثواب تو پیدل جانے میں ہے۔ اگر سعودی حکومت والے ہمیں 7 تاریخ کی شام کو یا عشاء کے وقت 7 تاریخ کا دن
7 ذی الحجہ گزرا تو عشاء کے وقت اور وہ ہمیں لے جائیں گے، یا صبح کی نماز وہاں پر مینا میں پہنچوائیں گے اور ہمیں وہاں پر چھوڑیں گے، یہ ان کی مرضی ہے، اس میں ہم ان کے لیے رکاوٹ نہ بنیں گے جس وقت وہ ہمیں لے جائیں۔ لیکن ہمیں اپنی بلڈنگوں سے لے جانے سے پہلے ہمیں وہ پہلے بتا دیں گے کہ بھئی اپنے احرام باندھو۔ تو ہم کیا کریں گے، اپنے بلڈنگ ہی کے اندر سب سے پہلے احرام کے لیے اپنے اضافی بالوں کو کاٹنا، ناخنوں کو کاٹنا، خوب صفائی کرنا صابن وغیرہ کے ذریعے سے، اور احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے، خواہ کوئی عورت حیض میں ہو، نفاس میں ہو، پھر بھی وہ غسل کر لے، مرد بھی غسل کرنے، اگر کوئی ٹیمپریچر سے ہو، بخار میں ہو تو پھر جو ہے اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں بلکہ وضو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بلڈنگیں میں انشاءاللہ ہم نے پہلے سے اتنا تقریباً انہیں کچھ سامان تیار کیا ہوگا، ایک جوڑا احرام کا، اس مطلب ہے کہ ایک چادر احرام کا زیادہ اضافی لے لیں، کوئی کانے کے جو ہے نا خشک میوہ جات ہوں وغیرہ وہ تھوڑا سا لے جائیں، ایک جوڑا کپڑا لے جائیں، صابن لے جائیں، بلیڈ وغیرہ، مشین وغیرہ، حجامت کا کینچی ہے، شیشہ ہے، کنگھی ہے وغیرہ، چھوٹا موبائل کا چارجر ہے وغیرہ، یہ تھوڑا سا سامان ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے مینا کو۔ پھر ہم نے جو ہے احرام باندھنا ہے، احرام کا مذاکرہ تو پہلے ہو چکا ہوگا، ہم نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد میں غسل خانے سے نکلا یا غسل خانے میں ہوں، اگر غسل خانے میں ہوں تو مرد حضرات ایک چادر سے وہ ازار باندھیں گے اور ایک چادر جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھیں گے، اور اگر کوئی آدمی خود احرام نہیں باندھ سکتا تو پھر وہ غسل کر لے، غسل کے بعد باہر نکلے اور اس کا شلوار ابھی تک پہنا ہو، پھر وہ کیا کر لے، پھر وہ جو ہے کسی سے کہے کہ بھئی میں احرام کی چادر نہیں باندھ سکتا، مہربانی فرما کر میرا احرام جو ہے میں باندھنے میں میری مدد فرمائیں۔ تو پھر ہم کیا کریں، احرام باندھنے کا طریقہ تو وہی ایک ہے جو حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے، کوئی ان میں فرق نہیں، صرف نیت میں فرق ہے۔ اب میں نے اپنے پاؤں کو اس طرح کھلا رکھا، اس کے بعد چادروں کو بغل کے نیچے کر دیا، چادر کو، اور یہ پلوں کو ذرا مختصر کر دیا، اس کو لمبا کر دیا اور اس کو میں نے یہاں پر رکھا اور یہاں پر رکھا، دوسرے پلوں کو میں نے جو ہے پیچھے کی طرف موڑ دیا، اور موڑنے کے بعد وہی پلوں کو میں نے آگے پھر دوبارہ اس طرح گھمایا، اس طرح گھمانے کے بعد میں نے اس چادر کو اس طرح یہاں پر تھاما اور جو ہے نا پھر جو ہے نا اس طرح چاروں طرف اس چادر کو ایسا کرنا ہے۔ تو اس طرح جب میں نے احرام کی ایک چادر پہن لی، تو جب وہ چادر پہن لی دوسری چادر کو میں اپنے کندھوں پر رکھوں گا۔ اب یہ احرام کی چادریں ہو گئی۔ احرام میں 3 چیزیں واجب ہیں، 2 چادر اور ایک نیت، ایک لبیک۔ عورتوں کے لیے وہی اپنے کپڑے، اپنا برقع، اپنا نقاب، اپنی ٹوپی، اپنا دوپٹہ وغیرہ۔ اب میں کیا کروں گا، میں نے غسل کر لیا، 2 چادر پہن لیے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں احرام کے لیے، پھر اس 2 رکعت نماز میں سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص پڑھوں گا، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر ان 2 سورتوں کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لی پھر بھی جائز ہے۔ پھر میں نے جب 2 رکعت نماز پڑھ لی تو پھر میں کیا کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نماز کے دوران میرا سر چھپا ہوا ہوگا کیونکہ ابھی تک پابندی نہیں ہے۔ جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اپنے سر کو کھول لیا، اس سر سے چادر کو ہٹا لیا۔ اب نیت کروں گا میں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ وتقبلہ منی، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما دے۔ اب اس کے بعد لبیک کہنا ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
3 مرتبہ لبیک کہنا سنت کا عمل ہے، مستحب عمل ہے، 1 مرتبہ کہنا ضروری ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے، تاکہ دائیں بائیں آگے پیچھے چند ساتھی اس کو سن سکیں، اور عورت پست آواز سے یہ لبیک پڑھے کہے گی۔ عورت اگر حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو وہ یہ 2 رکعت نماز نہ پڑھے گی، صرف نیت کرے گی، لبیک کہے گی۔ اور جو ہے مامنا ہمارا احرام جب مکمل ہو گیا تو پھر جو ہے اب احرام کے کھولنے تک یا اپنے سر کے بالوں کو کاٹنے تک کے وقت میں اب سر کو نہیں چھپاؤں گا۔ عورتیں اپنے سروں کو چھپائے گی، اپنا سارا بدن ڈھانک لے گی، صرف چہرے پر کپڑا نہ لگے، اس کے لیے نقاب ہوگا، ٹوپی ہوگی چچے والی، اس پر نقاب ہوگا، نقاب کا کپڑا چہرے پر نہ لگے گا۔ بہرحال 8 قسم کی پابندیاں میرے اوپر لگ گئیں جب میں نے جو ہے نا یہ کام کر دیا، جب میں نے احرام باندھا۔ کون سی؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اب سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہنے گا، عورت پہنے گی۔ دوسری بات یہ خواہش نہ مرد پوری کرے گا، نہ عورت پوری کرے گی۔ اور جو ہے خوشبو نہ مرد لگائے نہ عورت لگائے گی، بال نہ عورت کاٹے گی نہ مرد کاٹے گا۔ جو ہے اسی طرح کوئی حرم شریف کا درخت وغیرہ نہ مرد کاٹے گا نہ عورت کاٹے گی، یہ بھی پابندی ہے۔ شکار نہ مرد کرے گا نہ عورت کرے گی، یہ بھی پابندی ہے۔ مردوں کے لیے پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو مرد یہ نہ چھپائے گا، اور ان دونوں ٹخنوں کو بھی نہ چھپائے گا۔ ایڑیوں کو کھلا رکھنا بھی اچھا ہے، عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ اور مرد اپنے سر کو بھی نہ چھپائے گا کپڑے سے، اور اپنے چہرے کو بھی نہ چھپائے گا۔ عورت سر کو چھپائے گی، چہرے پر پردہ اس طرح کہ پردہ اس پر لگے نہیں، نقاب ٹوپی چھجے والی، تو پھر وہ یہ اس کا احرام مکمل ہو گیا۔ اور ناخن کاٹنا بھی منع ہے۔ 8 چیزیں پابندی۔ بہرحال میں نے احرام باندھ لیا، بلڈنگ میں ہوں، اب گاڑیاں آ گئی، گاڑیوں والوں نے ہمیں لے لیا، ہم سوار ہو گئے، اور جو ہے باقی سامان کو اپنی بلڈنگ میں رکھا، اور تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ لے لیا، اور پھر ہم چلے گئے۔ لیکن یاد رکھو جو رقم ہے، جو ٹکٹ ہے یا جو شناختی کارڈ ہے، جو قیمتی سامان ہے، موبائل وغیرہ ہے، یہ بلڈنگ میں اپنے کمرے میں نہ رکھیں، یا یہ یاد رکھو ہر کمرے کی دوسری ڈپلیکیٹ چابی وہ بلڈنگ والوں کے پاس ہوتی ہے، لہذا میں اپنے سامان کی حفاظت خود کرنی ہے۔ جب ہم گاڑی میں سوار ہو گئے تو وہ ہمیں مینا لے جائیں گے، تو مینا بعض لوگ پیدل جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے گروپ ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے اور پیدل جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ گاڑیوں میں جاتے ہیں، تو اکثر لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں، لیکن لبیک زیادہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ذکر کرتے ہوئے ہم نے مینا جانا ہے، خواہ 7 تاریخ کے عشاء کے وقت ہو یا صبح 8 تاریخ کو ہو، جو وقت ہو ہم مجبور ہیں، اس میں ہماری اپنی نہیں چلتی۔ جب گاڑی ہمیں مینا میں لے جائے تو پھر ہم